السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم یہاں پر آپ کے سامنے جو پڑھیں گے وہ ہے لیکچر نمبر 11 جو کہ بیس کر رہا ہے قطعات پہ، جو اس کا ٹائٹل ہے، اور یہ سبق نمبر 11 ہے، ہمارے پاس سبق نمبر 11 ہے۔ یہ قطعات ہیں جن کو بیان کیا ہے مرزا محمود سرحدی نے، اور یہ شاعر ہیں اس کے، جو کہ 1913 کے اندر پیدا ہوئے۔ اور 1967 کے اندر جنہوں نے وفات پائی، یہ مردان کے علاقے میں پیدا ہوئے، اور ان کو خاصی پذیرائی ملی کیونکہ انہوں نے سماجی اور معاشی جتنے موضوعات ہیں ان کے اوپر بہت اچھے طریقے سے ایک طنزاً اور مزاح کے انداز کے اندر انہوں نے یہاں پر لکھا ہے۔ قطعات کے حوالے سے ان کا یہ جو علمی طور پر جو فن ہے وہ سامنے زیادہ نمایاں جو ہے وہ نظر آتا ہے، اور انہی قطعات میں علم قابلیت کی بدولت جو سرحد کے حوالے سے ان کو سرحد کا اکبر الہ آبادی جب ان کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ہمارے آج کے اس جو سلیبس ہے، سلیبس کے اندر جو سبق نمبر جو 11 ہے اور نظم نمبر جو 11 ہے یہاں پر جس کو کنسیڈر کیا گیا ہے، اس میں کچھ قطعات ہیں، اور جن قطعات کے اندر اخلاقی سبق اور طنزاً مزاق کے طور پر اس کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے، جو کہ آپ کے سامنے یہاں پر بیان کریں گے۔ اور ان کی وضاحت سے پہلے حسب روایت ہم یہاں پر مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے یہاں پر بیان کریں گے، اور اس کے بعد اس کا خلاصہ اور اس کی ساتھ ساتھ وضاحت بھی بیان کریں گے۔ ہمارے آج کے اس قطعے میں جو پہلا جو قطعہ ہے وہ جس کا ٹائٹل ہے شاعر، اور اس میں قطعے کے اندر جو پہلا جو مشکل لفظ ہے وہ ہے مفکر۔ جس کا مطلب ہے سوچ بچار کرنے والا۔ لفظ نمبر جو 2 ہمارے پاس یہاں پر ہے وہ سرے راہ۔ جس کا مطلب ہے رستے کے اندر۔ لفظ نمبر جو 3 ہمارے پاس ہے وہ ہے مٹنے کا ارادہ۔ جس کا مطلب ہے ختم ہونے کی نیت۔ اگلا جو لفظ ہمارے پاس ہے وہ ہے اعلان۔ جس کا مطلب ہے اشتہارات۔ لفظ نمبر جو 5 ہمارے پاس ہے وہ ہے یہاں پر جان پہچان۔ جس کا مطلب ہے واقفیت۔ لفظ نمبر جو 6 ہمارے پاس ہے وہ ہے فرمان۔ جس کا مطلب ہے حکم نامہ۔ لفظ نمبر جو 7 ہمارے پاس ہے وہ ہے دکھاوے۔ جس کا مطلب ہے نمائش کے لیے۔ لفظ نمبر 8 ہمارے پاس یہاں پر ہے ساقی۔ جس کا مطلب ہے شراب پلانے والا۔ گلفام۔ اگلا لفظ ہمارے پاس جس کا مطلب ہے پھول جیسا خوبصورت۔ لفظ نمبر جو 10 ہمارے پاس ہے جام۔ جس کا مطلب ہے شراب کا پیالہ۔ اور لفظ نمبر جو 11 ہمارے پاس ہے ہوش۔ جس کا مطلب ہے حواس کی بحالی۔ اگلا جو مشکل جو لفظ ہے وہ ہے ازبر۔ جس کا مطلب ہے زبانی یاد ہونا۔
اور لفظ نمبر جو 13 ہمارے پاس ہے وہ ہے شرع، جس کا مطلب ہے دین کے احکامات، اور لفظ نمبر 14 ہمارے پاس ہے احکام۔ جس کا مطلب ہے حکم کی جمع فرامین۔ سو ہمارے آج کے اس جو سبق نمبر 11 ہے، اس میں 4 قطعات ہیں جن میں سے مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کے سامنے یہاں پر لکھے۔ اب اس کے بعد ہم آپ کی اس کی جو ہے وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ پہلا قطع ہے جس کا ٹائٹل ہے شاعر، اور وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ کل ایک مفکر مجھے کہتا تھا سرے راہ، شاید تیری ملت کا ہے مٹنے کا ارادہ، میں نے یہ کہا اس سے کوئی وجہ بھی ہوگی، بولا کہ تیری قوم میں شاعر ہیں زیادہ۔ سو اس میں جو مرزا محمود سرحدی ہیں اپنے اس قطعے کے اندر یہ بات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک جو سوچ بچار کرنے والا تھا، ایک جو مفکر تھا، ایک جو غور و فکر کرنے والا تھا، اس نے رستے کے اندر جاتے جاتے مجھے یہ بات کہی کہ شاید کہ تمہاری قوم کا مٹنے کا ارادہ ہے، اور میں نے جب اس سے اس کی یہ بات کہنے کی وجہ پوچھی تو اس نے یہ کہا کہ تمہاری قوم کے اندر چونکہ شاعروں کی تعداد زیادہ ہے تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آنے والے دور کے اندر یہ قوم جو ہے وہ مٹ جائے۔ سو اس میں ایک اخلاقی سبق یہاں پر مرزا محمود سرحدی یہ بیان کرتے ہیں کہ جیسا کہ شاعر جو ہے مختلف اپنی شاعری کے اندر مبالغہ آرائی کر جاتے ہیں اور چیزوں کو حقیقت کے دائرہ کار سے بہت دور لے کر چلے جاتے ہیں، سو ایسی بنیاد پر وہ قوم جو ہے وہ غرق ہو جاتی ہے، نیست و نابود ہو جاتی ہے اور اپنی پہچان کھو بیٹھتی ہے اور محکوم ہو کر رہ جاتی ہے۔ سو اس لحاظ سے یہاں پر مرزا محمود سرحدی بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ تاریخی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ہندوستان کی سرزمین پر جہاں بہت سارے قصیدے لکھے جاتے تھے بادشاہوں پر اور ان کی تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے تھے اور شاعر جو مبالغہ آرائی کر جاتے تھے، سو اس بنیاد پر خوش فہمی کے اندر اور غلط فہمیوں کے اندر پڑتے ہوئے مختلف جو حکمران جو طبقہ ہے وہ تمام دنیا کے جو کام ہیں ان ساروں سے جو اصل جو حقیقت کے جو ان کے کام ہوتے تھے ان سے وہ بہت دور چلے جاتے تھے اور اس کے بنیاد پر حکمرانی جو ہے وہ نہیں رہ پاتی تھی اور بالآخر اتنے زیادہ جو ہے وہ خواب غفلت کے اندر رہتے تھے اور آرام پرستی کے اندر اتنا آ جاتے تھے۔ سو یہ جو شاعروں کا یہ جو کمال ہے، یہ مبالغہ آرائی کرنے کا، قصیدے لکھنے کا، تعریفیں کرنے کا اور تعریفوں کے پل باندھنے کا، سو جس قوم کے اندر شاعروں کی اکثریت اس لحاظ سے بہت زیادہ ہو جائے اس بات پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہاں حکمرانی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے، وہاں پر صرف اور صرف آرام پرستی جو ہے وہاں پر پیدا ہو چکی ہے اور اس کی بنیاد پر جو حکومت کا جو نظم و نسق ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ سو اس وجہ سے اس میں مرزا محمود سرحدی ایک اخلاقی سبق دیتے ہوئے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک مفکر نے مجھ سے یہ راستے کے اندر جاتے جاتے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری قوم ان قریب جو ہے وہ مٹ جائے۔ اس کی بنیادی وجہ جب اس سے پوچھی گئی تو جس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی کہ چونکہ شاعر جہاں پر جس قوم کے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں وہاں پر اس قوم کا جو ہے وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے اور بہت جلد جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ سو اس لحاظ سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر جیسا کہ بہادر شاہ ظفر تھے اور ان کی شان کے اندر مرزا اسد اللہ خان غالب جو ہے وہ درباری ایک شاعر کے طور پر ان کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا گیا تھا، اور اس کے علاوہ دوسرے بہت سارے شاعر ایسے تھے، شعراء کرام تھے جو کہ قصیدے ان کے اوپر جو ہے وہ لکھا کرتے تھے اور پڑھا کرتے تھے۔ سو اس لحاظ سے آرام پرستی کا ایک عالم بہت زیادہ بن گیا تھا اور بہادر شاہ ظفر بھی خود بھی چونکہ ایک شاعر تھے، سو اس وجہ سے جو حکمرانی کا جو ایک کانسیپٹ ہے وہاں پر جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا اور جو اصل حکمرانی کرنے کے جو اصول و ضوابط تھے ان سے وہ منحرف ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے سلطنتیں جو ہندوستان کی جو مغلیہ جو سلطنت تھی وہ اس وجہ سے روبہ زوال ہو گئی تھی۔ سو اس کے بعد ہمارے پاس جو اگلا یہاں پر جو ہے وہ قطع ہے وہ اخباری اشتہار اس کا ٹائٹل ہے اور جس کو یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا ہے مرزا محمود سرحدی نے کہ نوکری کے لیے اخبار کے اعلان نہ پڑھ، جان پہچان کی باتیں ہیں کہا مان نہ پڑھ، جن کو ملنی ہو انہیں پہلے ہی مل جاتی ہے، بس دکھاوے ہی کے ہوتے ہیں یہ فرمان نہ پڑھ۔ سو اس میں ایک اور اخلاقی سبق یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں رشوت کا جو بازار بہت زیادہ گرم ہے اور ہمیشہ جاب اور نوکری جو ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں کو ملتی ہے جن کی جان پہچان ہو، جن کی واقفیت ہو، یا تو پیسے کی بدولت مل جاتی ہے یا پھر اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے جو نوکری ہے وہ مل جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات کہی گئی کہ اخبارات کے اندر جو نوکری کے حوالے سے جو جابز آتی ہیں، جو ایڈز آتے ہیں، ان ایڈز کے آنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، ان پہ اپلائی
اپلائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف اور صرف ایک جان پہچان کی باتیں ہیں، اور میری مانو تو ان جان پہچان کی باتوں کو جو ہے وہ پڑھنا چھوڑ دو، کیونکہ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ان باتوں سے کرنے سے یا ان پر عمل کرنے سے کوئی بھی کسی بھی قسم کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ اور یہ بات کہی گئی، اکثر اوقات یہ بھی دیکھنے کے اندر آتا ہے کہ حکومت کی جانب سے نوکری جو ہے وہ لوگوں کو پہلے مل جاتی ہے، جبکہ ایڈ جو ہے وہ بعد کے اندر آتا ہے، اشتہارات جو ہے وہ بعد کے اندر آتے ہیں، سو وہ جو لوگ ان پر اپلائی کرتے ہیں ان کو بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ایڈ نکلا تھا اس کے اوپر لوگ تو پہلے سے ہی بھرتی کر لیے گئے تھے، اور لوگوں کو پہلے سے ہی ہائرنگ کر لی گئی تھی، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو رکھا گیا ہے، یہ جان پہچان والے تھے، کوئی وزیر کا بیٹا تھا، کوئی سی ایم این اے کا بیٹا تھا، سو اس کی بنیاد پر یہ جو ایک ریفرنس ایک یوز ہو جاتا ہے، سو اصل جو لوگ ہیں وہ اپنے اصل مقصد سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ سو اس وجہ سے جہاں پر یہ رشوت کا بازار گرم ہو، جہاں پر اثر و رسوخ کا بازار جو ہے وہ زیادہ چلتا ہو، جہاں پر مارکیٹ جان پہچان والوں کی زیادہ چلتی ہو، سو اس کے بنیاد پر انسان جو ہے وہاں پر جو معاشی حوالے سے بہت زیادہ تنگ ہو جاتا ہے، اور ملک کے اندر جو معاشی حوالے سے ایک عدم مساوات کا ایک عنصر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر مرزا محمود سرحدی ایک اخلاقی سبق دیتے ہوئے یہ بات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اخبار کے اشتہارات کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ جان پہچان جن کی ہوتی ہے نوکری ہمیشہ انہی کو مل جاتی ہے۔ اگلا یہاں پر جو شعر ہے قطع ہے، جو قطع نمبر 3 ہے، جس کا ٹائٹل یہاں پر انہوں نے لکھا ہے غفلت کا، اور اس میں بھی ایک اخلاقی سبق دیتے ہوئے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے ساقی گل فام برا ہو تیرا تو نے باتوں میں لبھا کر ہمیں وہ جام پلایا، یہ حال ہے 100 سال غلامی میں بسر کی اور ہوش ہمیں اب بھی مکمل نہیں آیا۔ سو اس میں مرزا محمود سرحدی ہمیں یہ بات بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ساقی گلفام، ساقی سے مراد شراب پلانے والا، اور گلفام مراد پھول جیسا مراد جس کو خوبصورت ہم کہتے ہیں، کہ تم نے ہمیں چکنی چپڑی باتوں میں لبھا کر ہم نے ایسا ایک جام پلا دیا ہے کہ ہم 100 سال کا عرصہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بیت چکا ہے، اور ہم ابھی بھی اس حالت کے اندر نہیں ہے کہ ہم اپنے حواس کو بحال کر لیں، اور ہم اس مدہوش اس قدر ہو چکے ہیں کہ ہم اس جو مدہوشی ہے اس کے دائرہ کار سے خود کو نکالنا ہی نہیں چاہ رہے ہیں۔ بیسیکلی مرزا محمود سرحدی یہاں پر مسلمانوں کو ایک سبق دیتے ہوئے یہ بات بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو انگریز ہمارے پاس ایک آیا تھا اور اس نے ہمیں اپنی جو ہے وہ ایک چاپلوسی کے اندر جو ہے وہ ہمیں الجھائے رکھا، اور ہمیں اپنی باتوں کے اندر لبھا کر اور سازشی جو ایک جال ہے اس کو پھیلا کر سو ہمارا یہاں سے جو ہے وہ سب کچھ لوٹ لیا، اور ہمیں اتنا زیادہ مدہوش کر دیا، اپنی روایات کے اندر ہمیں جو ہے وہ اس نے بٹھا دیا، اور اپنی روایات کے اندر ہم اتنا زیادہ ان کی انگریزوں کی روایات کے اندر کھو گئے کہ 100 سال اس نے ہم پر یہاں پر حکومت کی، اور 100 سال ہم یہاں پر مسلمان ان کے غلام رہے، اور غلامی کے باوجود بھی آج جو ہے وہ حالت یہ ہے کہ ہم اس دائرہ کار سے نہیں نکل رہے ہیں، بلکہ ہم اور زیادہ ان کی جو ہے وہ روایت اور ان کی جو ثقافت ہے ان کے اندر خود کو جو ہے وہ لپٹتے چلے جا رہے ہیں۔ سو عالم یہ ہے کہ ہم نے اپنے اسلاف کی جو روایات ہیں ان سے ناطا توڑ لیا ہے، اور ہم نے اپنی روایات کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے، اور نئی روایات کو ہم نے پکڑ لیا ہے، اور نئے ہم نے جو عناصر ہیں، ایک جو مغربی جو عناصر ہیں ہم نے ان کو اپنا لیا۔ ہم اپنی زبان کے اندر، اپنے طرز کے اندر، اپنے اوڑھنے اور بچھونے کے اندر ہم نے جو یورپی جو سٹائل ہے ہم نے اس کو یہاں پر پاپولرائز کر لیا ہے، جس کی بنیاد پر ہم آج بھی اسی کے اندر جو ہے وہ خود کو دھکیلتے چلے جا رہے ہیں۔ سو یہ وہ ایک ایسا جام ہے شراب کی مانند کا جو پلایا ہے، اور پلانے والا ہمارے پاس جو ہے وہ انگریز ہے، کہ جس کی بنیاد پر 100 سال ہم نے غلامی بھی کر لی ہے، لیکن غلامی کرنے کے باوجود بھی آج بھی ہم اس جو ہے اس کے اثر سے اور اس کے جو نشے سے خود کو باہر نہیں نکال پا رہے ہیں، بلکہ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ابھی بھی اسی نشے کے اندر جو رہیں۔ سو یہ ایک اخلاقی سبق ہے جس کو مرزا محمود سرحدی ہمیں یہاں پر ایک طنزیہ انداز کے اندر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگلا ہمارے پاس جو قطع ہے، قطع نمبر 4، جس کا ٹائٹل ہے ریڈیو، جس کے اندر مرزا محمود سرحدی یہ بات بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جن کو انگریز کا قانون ہو ازبر ان سے، یعنی کہ انگریز کا جو قانون ہے وہ زبانی یاد ہو، انگریز کے طور اتوار یاد ہوں، روایات ان کی یاد ہوں، اوڑھنا بچھینا جن کا جو ہے انگریزی جو ہے وہ سٹائل ہو، یورپی جو سٹائل ہو، اور سب پوچھ مگر شرع کے احکام نہ پوچھ، کہ ان سے آپ سب کچھ پوچھ سکتے ہیں، ان سے ماڈرنائزیشن اور ماڈرن کلچر کی بنیاد پر ہر ایک بات کو ڈسکس کر سکتے ہیں اور ہر ایک بات کو پوچھ سکتے ہیں، مگر ان سے دین کے حوالے سے آپ کوئی حکم کوئی بات نہیں پوچھ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ دین کے حوالے سے انہیں کسی بھی بات کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ ریڈیو میں بھی جو قرآن کی تلاوت نہ سنے، ان مسلمانوں کی اولاد کا اسلام نہ پوچھ۔ سو اس میں مرزا محمود سرحدی یہ بات بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہماری جو نسل ہے کہ جنہوں نے یورپی جو سٹائل کو اپنا لیا ہے، مغربی جو کلچر کو اپنا لیا ہے، مغربی تہذیب کے پیروکار ہیں، مغربی روایات کے پاسدار ہیں، سو ان سے اگر آپ دین کے حوالے سے اگر کوئی بھی بات پوچھیں گے تو ان کے ذہن کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہوگی اور اس کو کوئی بھی وہ جواب نہیں دے پائیں گے، کیونکہ یہ ایسی ایک نوجوان نسل ہے کہ اگر ریڈیو پر
پر اگر تلاوت بھی چل رہی ہو قرآن پاک کی تو اس کی بھی وہ سنتے نہیں ہیں. سو ایسی مسلمانوں کی جو اولاد سے ہم اسلام کو نہیں پوچھ سکتے ہیں اور نہ ہی اسلام کا ان سے کسی بھی قسم کی کوئی جانکاری لے سکتے ہیں, اور نہ خود انہیں اسلام کا اتنا زیادہ کوئی ایکسپوجر ہوتا ہے کہ اسلام مذہب ہے کیا, بلکہ وہ تو خود کو مغربی تہذیب کے دائرہ کار کے اندر خود کو انہوں نے لپیٹ لیا ہے اور صرف اسی کے اندر اسی کا لبادہ اوڑے ہوئے ہیں, اور اس دائرہ کار سے وہ نہ نکلنے کی جستجو کرتے ہیں اور نہ ہی اسلام کی طرف خود کو راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سو یہ زندگی کا ایک وہ جو طور طریقہ ہے جس کے اندر ہماری امتیں میں جو مسلمہ ہے اور نئی جو نوجوان مسلمان جو نسل ہے وہ اسی کے اندر جو ہے وہ کھو کر رہ گئی ہے, اور ہم نے اپنی جو اصل جو روایات تھیں جس کی بنیاد پر ہماری قوم تاریخ کے اندر کبھی فخر کیا کرتی تھی اور ہم حکمرانی کرتے تھے پوری دنیا کے اندر, ہم نے ان تمام عناصر سے منہ موڑ لیا ہے اور ہم آج مغربی جو تقلید ہے اس کے اندر خود کو الجھا کر ہم بیٹھ کر رہ گئے ہیں. سو یہ جو ایک قطعہ تھا جس کو ریڈیو کے نام سے مرزا محمود سرحدی نے آپ کے سامنے یہاں پر بیان کیا, ہمارے آج کے یہ جو 4 قطعات ہیں ان کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے بیان کی, جس میں اخلاقی سبق ہر ایک قطعہ کے اندر موجود ہے جس کو مرزا محمود سرحدی نے انتہائی خوبصورت انداز کے اندر یہاں پر بیان کرنے کی کوشش کی ہے. یہاں پر ہمارا یہ سبق اختتام کو پہنچتا ہے. اس کی وضاحت ہم اپنے ایک نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی دوبارہ خدمت میں حاضر ہوں گے اور اسی سبق کی جو مشق ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پر حل کریں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.